اور ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص اگر دین کا علم حاصل کرتا ہے، غیر اللہ، دین کا بھی لفظ نہیں ہے وہاں پر، مجھے جہاں تک یاد ہے وہاں دین کا بھی لفظ نہیں ہے، من تعلم علما لغیر اللہ، کوئی بھی علم اگر اللہ کے سوا کسی اور کا مقصد، اللہ کی رضا کے سوا کسی اور مقصد سے حاصل کرنے والا ہو کوئی شخص علم کا، من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ علم حاصل کرنا اس لیے تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کے سوا کوئی اور چیز حاصل کروں، یعنی شہرت پاؤں، دولت پاؤں، ملازمتیں پاؤں، تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ یہاں میرے عزیزوں میں کچھ اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے برعکس اس وقت دنیا بھر کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ علم کا اصل مقصود زیادہ سے زیادہ دولت کمانا ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے اس وقت علاوہ ہمارے دینی مدارس کے جتنے تعلیمی ادارے دنیا بھر میں قائم ہیں، صرف ہمارے ملک میں نہیں، دنیا بھر میں، وہاں تعلیم طلبہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان طالب علموں سے جا کر پوچھو، کسی سے بھی طالب علم سے، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخل ہے، ایک آدمی سائنس کالج میں داخل ہے، ایک آدمی کامرس کالج میں داخل ہے، اور وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ بھائی کیوں پڑھتے ہو، تو آپ کو ایک ہی جواب ملے گا ہر ایک سے، اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اپنا کیریئر اچھا بناؤں۔ کیریئر اچھا بنانے کے کیا معنی ہے کہ مستقبل میں مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، بڑی ملازمت مل جائے جس کے اندر مجھے پیسے زیادہ ملیں۔ یہی ایک جواب ہوگا، یہ اس وقت یونیورسل جواب ہے پوری کائنات میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کسی سے بھی جا کر تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنا کیریئر بناؤں، مجھے اچھی ملازمتیں ملیں، مجھے اچھا منصب ملے، اور میں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لائق ہوں۔ یہ کسی زمانے میں یہ بات اتنی بڑی عیب تھی، اتنا بڑا عیب تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی بھی علم اگر غیر اللہ کے لیے حاصل کیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور یہ بات صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی تھی۔ غیر مسلم لوگ جو بڑے بڑے سائنسدان جو گزرے ہیں اور جو بڑے بڑے موجد گزرے ہیں، انہوں نے سائنس کے اندر جو اپنی ایجادات کی ہیں یا ترقیاں کی ہیں، وہ ان کے اگر حالات پڑھو تو انہوں نے بعض اوقات فقر و فاقے میں زندگی گزاری، لیکن ان کے پیش نظر پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ ان کا پیش نظر خدمت تھی، چاہے وہ انسانیت کی خدمت ہو، غیر مسلم ہو، لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کارل مارکس جس کی ساری دنیا میں سوشلزم کا نظریہ ساری دنیا میں پھیلا، تو وہ کتنا ہی غلط نظریہ تھا، کتنا ہی خراب نظریہ تھا، کتنا ہی باطل نظریہ تھا، لیکن اس نے جو علم حاصل کیا، معاشیات کا علم جو حاصل کیا، وہ اس طرح حاصل کیا کہ یہ فقر و فاقے کی زندگی گزاری ہے اس نے، اور چیتھڑے پہن کر اور باقی ماندہ روٹی کے ٹکڑے استعمال کر کے اس نے علم حاصل کیا، اور پھر کتاب لکھی، اور جو کتاب لکھی ہے جو ساری دنیا کے اندر پھیلی، داس کیپیٹال، جو ساری کمیونزم اور سوشلزم کی بنیاد ہے، اس کے مقدمے میں اس نے اپنے سارے حالات لکھے ہیں، کس طرح میں نے یہ علم حاصل کیا، کس طرح میں نے اس کو کوشش کی، لیکن اس لیے کہ تاکہ ان سے
انسانیت کا فائدہ ہو، اس کے خیال میں انسانیت کا فائدہ تھا، تو اس نے یہ مصیبتیں برداشت کی اور آخر میں ایک جملہ لکھا کہ there is no royal road to science، کہ علم کے طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا، علم کی طرف جانے والا کوئی راستہ شاہی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے قالین بچھائے جائیں، سرخ قالین آپ کے استقبال کے لیے، اور پھر علم آ کر آپ کی گود میں پڑ جائے، کوئی راستہ شاہی۔ تو پہلے زمانے میں غیر مسلم بھی یہ بات عیب سمجھتے تھے کہ ہم اب علم دنیا کے لیے حاصل، اس کام کے لیے حاصل کریں کہ ہم پیسے زیادہ کمائیں، بلکہ ان کا مقصد خدمت ہوا کرتا تھا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن آج یہ فیشن بن گیا اور کوئی تعلیمی ادارہ، کالج، یونیورسٹی، کسی جگہ چلے جاؤ، مقصود اصلی صرف کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ جب پیسہ کمانا ہے تو اس میں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس علم، میرے علم کے ذریعے لوگوں کا فائدہ پہنچے، لوگوں کو کہ میں خدمت کروں، میں اپنے ملک کا مستقبل روشن کروں، اس طرف کوئی دھیان نہیں۔ لہذا اگر وہ تو ایک بکاؤ مال ہے، جب پیسے کے لیے کر رہا ہے تو بکاؤ مال ہے، اس کو اگر یہاں پیسے اچھے مل رہے ہیں تو یہاں کرے گا، اس کو اگر برطانیہ میں مل رہے ہیں برطانیہ میں جا کے خدمت کرے گا، اس کو اگر امریکہ میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں امریکہ میں جا کے خدمت کرے گا، اپنے ملک کی کیوں خدمت کرے گا؟ اس واسطے کہ پیش نظر پیسہ ہے، وہ پیسہ یہاں نہیں ملتا اتنا زیادہ، وہاں ملتا ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے پورا، اور اس درجہ بن گیا کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے مدارس دینیہ کے بارے میں کہ بھائی ہم تو پیسوں کے خاطر نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس کو عیب سمجھا جانے لگا، اس کو عیب سمجھا جانے لگا۔ ارے بھائی یہ دیکھو، یہ مولوی ملا جو یہاں پر مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کو نہ کوئی اچھی ملازمت ملتی ہے، نہ ان کا معاشی طور پر استحکام ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، لہذا یہ مخلوق جو ہے بیکار مخلوق ہے، کیونکہ پیسہ نہیں کماتی۔ بیکار اس لیے جو کارآمد وہ ہے جو پیسہ کمائے، یہ مخلوق پیسہ نہیں کما رہی، اور نہ پیسہ کمانے کے لیے اس نے اپنا وقت صرف کیا ہے، یہ تو کسی ایک اندیکھی جنت کے لیے کر رہے ہیں، وہ جنت ملے گی، ان کو مل جائے گی، دنیا میں تو یہ ان کا کوئی معاشی استحکام نہیں ہوگا، یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پیئیں گے کہاں سے؟ ہم سے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے ارباب اقتدار سے ہماری باتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو، ان طلباء کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو کہ ان کو تم ایسے علوم نہیں پڑھاتے، ایسے علوم نہیں سکھاتے جس کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھیں، یہ جا کے سرکاری ملازمتوں میں حصہ لیں، اور یہ جا کر کوئی سی ایس پی آفیسر بن جائے، کوئی بیوروکریٹ بن جائے، کوئی یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ درجے کا پروفیسر بن جائے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے ہمیں اپنے حال پر رہنے دو، ہم یہ کام جو ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو جا کے ڈگریاں ملیں اور یہ ڈگریاں لے کر اور بڑی ملازمتوں کے اندر حصے دار ہوں۔ تو سمجھ میں نہیں آتی ان کے بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی علم حاصل کرے اور اس کے پیش نظر پیسہ نہ ہو؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔